ڈھلدی دیگر تے چٹا نہیں ہا تھوڑی ویتھائی جو بھیڑی ڈٹھا نیزے تے ویرن دا سر نگی ہا بال پوچھ دے نجف دا رستہ پیاسے بالان دا حال ای ہا بھاگ نے خیمہ کو ویڑ گدھا ظلم دا پانی ظلم دا میہا اے حال مسلم بھی دے دا رہے گے جو آل نبی تے تھیں دی رہیے این واسطے پئی کائنات رون دی جو چٹے نے کو لٹی دی رہیے خصہ قبول ہوئی بسم اللہ سین تری نوکری قبول فرماوے حکم آئی این مجلس واسطے خان چمن خان دا تعمیل ہو گئی ڈھیر سارے حکم ہیں وہ میں سارے اکٹھے کر کے بس گل اتھو شروع کرن لگا ترکی دا ایک شہر ہے ایک چرچ دے وچ بائے کے عیسائیاں دا ایک پادری دعا بیٹھا منگ دے کہ عیسیٰ دا رب تیرے خزانے دے وچ کمی کوئی نہیں اپنے خزانے دے وچوں میں کوئی ایسا بچہ عطا کر جن نال دا بچہ وات عیسائیاں دی نسل وچ پیدا نہ ہوا وقت گزرا عبد المسیح دی دعا مستجاب تھئی اس دی حویلی دے وچ ایک بچے دی بابا آمد ہوئی اور جائیں ٹائم وہ بچہ دنیا تے آیا اندھے سجے بازو تے لکھا ہویا ہے کیس الغربہ میں بہت تھوڑا پڑھنے میرے نال بابا راسو اندھے بازو تے کیا لکھا ہویا ہے کیس الغربہ جن تے تواری ساری زبان دے وچ میں نے بڑھ دین غریباں دا سنگتی غریباں دا مددگار بسم اللہ عبد المسیح کو قدرت دی طرف اشارہ سمجھا اور اگر سمجھ آوانی تا اسے نسبت نال اس اپنے پوتر دا نام رکھ چھوڑا کیس وقت گزرتا رہا بچہ پروان چڑھتا رہا دین گزرتے رہے ایک بالکل وکھری طبیعت علیحدہ فطرت دا بچہ ہے یہ باقی بچوں دے اکٹھے نہ تا کھیردا ہے نہ باقی شہر دے بچوں دے اکٹھے باویا بلکہ کتاب علی لکھا کہ بچپن تو جنگل اچ وکھرا ونج باویا رو رو کے دعا منگیا کہ عیسیٰ دا رب تیرے خزانے چ کمی تو کوئی نہیں میں کو رتبہ تے مقام عطا کر جڑا معیشر تک وقت عیسائیاں چ کہیں کو نہ ملے چونکہ میں تھا ہوں مضمون دا تھوڑا جا رابط بھی بنے نا میں تھوڑی جی وضاحت کر رہے ہوں پیو تے پوتر دی دعا ہی تھوڑا جا فرق آئی یعنی کہ عبد المسیح دعا کیڑی منگی آئی کہ مالک میں کوئی ایسا بچہ عطا کر جن نال دا بچہ عیسائیاں دی نسل چ نہ ہو تے اگو بچے کیڑی دعا منگی کہ میں کو رتبہ تے مقام عطا کر جڑا مقام وات عیسائیاں چ کہیں کو نہ ملے وقت گزردا رہا بچہ پروان چڑھدا رہا جنگلیں چ دعا منگدا رہا ان کی عمرہ ہو گئی 11 سال پیو پوتر کو اپنے کلیسے چ گن گیا اتھا گل دے سلیب پائی اپنے مذہب دا تعارف کرایا اساں عیسائی ہیں یہ سارا مذہب ہے یہ سارے مذہب دے بنیادی قوانین ہیں تے نال نصیحت آکھاں یا وصیت آکھاں پیو یہ بھی آکھا کہ کیس دھیان رکھیں اگر سچے دل دے نال خالق دے کل کوئی شے منگو نا وہ خالی نہیں ولینا سچے دل دے نال کوشش کریں اپنے بابے دے نقش قدم دے ٹردا رہاں اور ہمیشہ سچاں دا ساتھ لیں بس وقت گزرا عبد المسیح دنیا تو ٹر گیا وہ پوتر نے پیو دی گل پلے بدھی ٹائم گزرتا رہا بچہ دعا منگتا رہا اپنے شہر اتھاں وطن تے ان دی عمرہ ہو گئی 20 سال ڈھیر سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے جنہ 20 سال گزرے اس کو محسوس ہوئے پہ جڑی دعا میں بچپن تو منگدا ہاں نا اگر وطن تے رہنا تو میری دعا مستجاب نہیں ہوندی بس ختم دیگر دا ٹائم عیسائیاں دا شہر مرکزی چوک اگر سمجھ آونی تا عبد المسیح دے پتر مرکزی چوک تے کھڑ کے اعلان کیتا کہ لوگوں میں وطن چھوڑی میں شہر چھوڑی میں نا بابا شہر دے وڈے وڈے سردار بھج پے بزرگ آئے انہاں پگڑیاں لہا کے اندے سامنے رکھیاں بھائی سارے کل کو غلطی تھئی ہے تو اساں معافی منگدے ہیں کوئی مزید سرداری منگدے ہیں تو اساں تے کو دینے ہیں
لیکن پورے شہر دے عیسائی کٹھے تھی کہ ہاتھ جوڑ کے آدھے کھڑن کے قیس وطن نہ چھوڑ. کیوں؟ کیونکہ شام دا ٹائم ہے تے وطن چھوڑن دا وقت نہیں. میں ہن کیویں تشریح کراں؟ جناب قیس دا جناب عیسیٰ دے نال کوئی خونی رشتہ تو کوئی نہیں، لیکن دیگر لے اپنے شہر چو عیسائی نہیں ٹرن پہ نہیں دے. تے اگر تو تھکنے گیا تو ذرا آپ دید کر 28 رجب مظلوم امام حسین کی تیاری دو. کتنی دیر علی اکبر دا بابا راہ دے دھارے متا کوئی آکے حسین چھوٹے چھوٹے بچے جو تیرے قافلے دے بیچے پردہ دار تیرے نال ہیں توڑے اج دی رات تا ٹک پو. مگر علی اکبر دے بابے کو کہہ نہیں آکھا. اس بابا اپنے شہر اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے. اس وقت تمہاری مہربانی ہے تو سا تو میرے بابے دے بعد میرا بڑا خیال رکھا ہے، لیکن میری مجبوری ہے اگر میں اتھر رہنا میں کو رتبہ تے مقام نہیں ملدا جڑا بچپن تو میں خواب دے دھانا. لہذا یہ ساری دولت میں اپنی مرضی نال تو آکو دیتی میں نا میرے حق دعا کرے میں کو رتبہ تے مقام مل ونجے. بس ہی دعا گھن کے شہر چھوڑ دیتا ہے. اتھو بابا سیدھا پہنچے فلسطین بیت اللحم جتھا عیسائی آدھن کے جناب عیسیٰ ہیں. اتھا کی مزید عبادت کی تھی بابا 20 سال تے 20 سال دعا ہوا ہکا منگدا رہے مالک میں کو مقام دے اور رتبہ دے. کتاباں آئی میں لکھا کہ اتھا یعنی کہ 20 سال وطن دے تے 20 سال فلسطین چندی عمرہ کتنی ہو گئی 40 سال. 40 سال دے بعد ان دی دعا مستجاب تھئی ہے. اتھا ہی فلسطین بیت اللحم پہلی بار خواب دے وچ کو جناب عیسیٰ دی زیارت ہوئی. جناب عیسیٰ خواب دے وچ آ کے ان کو ہاں دے نال ہی لایا تے رو کے فرمایا کہ قیس رونا نہ کر تو رون دے میرا دل دکھ دے جو تیرا رتبہ تے تیرا مقام جڑا ہے وہ بہت بلند ہے تیرا مقام بہت بلند ہے. اس پوچھا سرکار میں کو رتبہ تے مقام چاہیے دے میں کن ونجا تے جناب عیسیٰ کا کہ قیس وطن تے چھوڑ دیتا ہے اتھا فلسطین جو رہا تھا پہتے کو مقام فلسطین تو نہیں ملنا. اس پوچھا میں کن ونجا تو جناب عیسیٰ فرمایا کہ اپنا فلسطین چھوڑ دے تے شام دا ایک شہر ہے جہاں نام ہے بھی دمشق. میں نہیں سمجھا سکا یا شاید تو کو دمشق دا تعارف کوئی نہیں. یہ دمشق وہ شہر ہے جتنا تیرا تو میرا پیر سجاد سب تو زیادہ خون ہونا ہے. وہ چھتری شہر ہے جو ایک شہر ہے سنتے رہتے ہو نا کہ مولا سجاد دی رتبہ بابا ود گئی ہے وہی ہو دمشق کا بھی. جتنا جلدی ہو سکتا ہے دمشق پہنچ. بس یہ سامان بدھ ہے یہ سفر شروع کیتا ہے یہ ونج پہنچے دمشق چونکہ واقف کاری دا کوئی ہائی کوئی نہ. اتھا دمشق دے قبلہ ایک کلیسا دے وچی رہائش رکھی ہے نال روزی روٹی واسطے تیب و جراحت دا پیش اختیار کیتا ہے چونکہ نیت دی صاف آئی لالچی کو ہائی کوئی نہ. میں تھوڑے جے دیہاں دے وچ یہ دمشق دا بڑا قابل حکیم بن گیا. یہ سارا نے جراحی اللہ تھیلا چاہ کے گلیاں ٹورے ہاں جڑے نے کوئی مریض دے کول نہ آوے ہاں نا واتے بابا آپ ٹور پوندا ہے ہو کے دے وے گلیاں دے وچ لوگ آویں ہاں اے علاج کرے دعا کر کے ٹور ونجن ہاں. اتنا ڈھیر سارا عرصہ اتھا دمشق چ رہے ڈیہں کو تو گلیاں دے وچ غریب تے نادار اور دکھی لوگاں دا علاج کریا تے وجہ نہ شام لے آ کے بستر تے سمیا تا وت روے ہاں تے اپنے آپ کو کہ قیس تیرا مقصد تو دمشق جی پورا نہیں ہویا. اللہ جانے تے کو تیرے نبی کیوں آکھا ہے دمشق ٹور ونج. اتھا ہی رو کے جو اسے کلیسا ہی ستا ہے اتھا وقت خواب جناب عیسیٰ دی زیارت ہوئی کیونکہ این کو کل 4 بار جناب عیسیٰ اپنی زیارت کرائی ہے. اتھا ہوں دوجا خواب پیارے تھے والا دمشق جناب عیسیٰ دوجی بار اندے خواب چاہیں تے آخری نے کہا گھبرا نہیں میں تو کو اگے رستہ دکھائیں دا راساں تیری منزل ہے دمشق نہیں. اس پوچھا میں کتھا ونیا تو جناب عیسیٰ فرمائے کہ دمشق چھوڑ تے ایک شہر ہے جہاں نام ہے کوفہ. ہن آکھو تا اگلا جملہ اومے چا پڑھا جی میں کتاب والے لکھا ہے این بین جی میں سائیں جعفر زمان لکھا ہے. اے اتھو ٹور پی آئے 7 محرم دا دیں پیا ڈھل دا ہائی عزدارو جنہ قیس آ پہنچے کوفہ دے صدر بازار میں تک کوفہ دے صدر بازار دا مزید تعارف کیویں کراواں. کتاب والے لکھا صدر بازار قیس اتھائیں آ کھڑے جتھا بطول دی تھی بہ بہ کے ٹور دی رہی ہے. یہ اسے جاتے آ کھڑے بسم اللہ کرا بسم اللہ جتھا بطول دی تھی بہ کے ٹور دی رہی ہے.
بسم اللہ جتھے بطول دی تھی باہر کٹور دی رہی لیکن اتھا آن کے گھبرا گئے پریشان تھی گئے اس دی وجہ یہ ہے پریشان ہی واسطے تھے ہے بھئی یہ تو پورے شہر دے وچ ہر پاس فوجیاں دے دستے ودے ٹر دیں ہر گلی چوک بازار سپاہیاں دے دستے اعلان ودے کریں کوئی پگ بدھن والا جوان شہر چ نظر نہ آوے گرفتار کر گھن سو یا قتل کر دے سو کیوں وہ اعلان کر کے آدھے ودن کہ اتھائی نزدیک باغی نال ساری جنگ چھڑ گئی ہے کوئی پگ بدھن والا جوان اتھا نظر نہ آوے محاذ تے پہنچے حکومت دی طرف انعام مل سن یہ ہن بابا شہر ٹردے ہی رہے تے سارے حالات ہی رہدا رہے اتھا کوفہ دے وچ آ کے ستا ہے اتھا ڈٹھس تریجا خواب میں وین دے بالکل قریب آ گئی اتھا تریجا خواب ڈٹھس ہن تریجی وار جناب عیسائی نے خواب چاہیں تے آکھائی نے کہیس گھبرا نہیں اپنی منزل دے بالکل قریب آیا کھڑے ہن دیر نہ کر لیہوں بھردا پہ اسے شہر دے لوگاں دے کول پوچھ اتھائی نزدیک ہے کہ جنگل ہے جے کو کربلا سڑی نا او کربلا تیری منزل ہے بسم اللہ ہزار دفعہ پڑھا میں کتنا جلدی والا واپس مضمون تے آ گیا جے کو کربلا سڑی نا او کربلا تیری منزل ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے تو کربلا پہنچ بس ہی سویرے سامان بدھے رستہ پوچھ کے اٹور پہ کربلا آلے پاسے 9 محرم دا نہیں ڈھلدا پیا ہے کتاب والے لکھے کہ جنا کیسا پہنچے کربلا دیکھو چٹی بیتے اتھا تا آ کے عیسائی گھبرا گیا ہے اتھا ڈٹھے ہر پاسے جنگل فوجاں دا رش ہے ہجوم ہے لکھاں دی تعداد فوجاں اکٹھیاں ایک بندہ پیا گزردا ہے اون دے بازو چ پکڑس آتے میں کو دسا سکدا ہے این جنگل دے وچ فوجاں دا کیا رش ہے اس اگے جنگ پئی تھیندی ہے آتے لڑدے کون پہن اس اگے جنگ مسلماناں دی ہے آکے تے مسلماناں دی جنگ ہے کہندے نال اس اگے دوجے پاسے لڑن والے مسلمان ہیں آتے اچھا وتے آپس وچ لڑن والی فوجاں دی تعداد کتنی ہے اس اگے زیادہ تعداد دا تے میں کو نہیں پتہ لیکن جویں میں سندا پیا کہ جڑا بادشاہ شام دے وچوں آئے نا اون دے نال 8-9 لاکھ سپاہی ہے تے جڑا بادشاہ مدینے چوں آئے میں سنا ہی اون دے نال 70-72 جوان ہیں یہ ولائی دے بازو چوں پکڑ کے آدھے 70 تے 72 تے کائی لاکھ جوڑ تو نہیں بندا جنگ کیویں پئی تھیندی اس اگے جوڑ نہیں بندا لیکن جڑا بادشاہ مدینے چوں آئے اس دے نال اون ہے کہ جرنیل ہے اون دی لکھاں دے تک ہی نہیں پوندے او جڑا مدینے والے بادشاہ دا جرنیل ہے نا اس جرنیل دی انہاں لکھاں دے تک نہیں پوندی اس جرنیل دے آسرے تے آئے کھڑے او جرنیل آدھے میں لڑساں کر کے لڑن دیتا تھا یہ اون دے سہارے تے جنگ چ آیا کھڑے اچھا ہن زیادہ دیر تا ہی کو نا یہ سوچے کیا کراں ایک کربلا دا اونچا ٹبا تلاش کیتا اتھا اپنا خیمہ لائے بھئی جتھوں میں سارے جنگ دے حالات دیکھ سکا کیس روایت کریں دے بسم اللہ میں منوان تاریخ کھڑا پڑھ دا کیس روایت کریں دے آدھے اتو 10ویں دی ظلم بھری رات آ گئی تے آدھی چھیکڑی رات ہے کربلا ہے میں اپنے آپ کو کہ کیس تبل وجدے پہن سویرے جنگ دے سارے حالات دیکھیں اتنا سفر دا تھکا ہوئیں کچھ دیر آرام کر گھن یا تے 10ویں والی رات میں سمن دی بڑی کوشش کی تھی ہے لیکن میں کو سمجھ نہیں آئی بھئی کربلا دے جنگل کوئی جی بے چینی آئی میں سمجھا ہے میری اکھ نہیں لگ دی یہ تو میں جملہ آنکھ چھوڑے نا جو کہ اس 10ویں والی رات سمن دی کوشش کی تھی ہے تو سب جان دیو کہ 10ویں دی رات امام حسین دیاں دھیاں خیمے کی میں گزاری ہے میرے مولا دیاں بھیڑی کی میں گزاری ہے سینی دی منگی ہوئی رات بابا وہ رات جیڑی رات سینی اپنی اپنی قربانی تیار کریں دیا رہی یہ بی بیاں کی میں گزاری ہے یہ آدھا ہے ساری رات میں کوشش کی تھی ہے کیسا دے سمن دی میری آنکھ نہیں لگ دی لیکن آدھا اللہ جانے راز کیا ہے جنہ یہ 10ویں دی رات دھمن تے پہنچی ہے نا اذان دا ٹائم یہ جڑے ٹائم سارے امام بارگاہ شہزادہ علی اکبر دی اذان آندی ہے یہ آدھا جنہ اذان دا ٹائم ہوئے نا کیسا دے تھائیں کربلا دے جنگل سرد ہوا گھلی ہے ہن آج کل دا تو میں کو نہیں پتا آ ونجو گا آج کل دا تو میں کو نہیں پتا لیکن جدہ میں اسکول پڑھدا ہے میر انیس دے مرثیے شامل ہیں سارے میٹرک دا جڑا سلیبس ہے اس دے وچ میر انیس انہاں مرثیاں دے وچ اون ہوا دا تذکرہ کیتا ہے 9ویں دی فجر کے جی ہوا چلی ہے یہ دے ٹھڈی ہوا چلی ہے کیسا دے تھائیں ایک لمحے واسطے میری اکھ لگ گئی ہے لیکن یہ میں دعا مانگدا میں مر گیا ہوں ہاں لیکن میں چوتھا خواب نہ ڈٹھا ہوئے فخر اتھاؤں بین پیا کریں نا
یہ تے چوتھا خواب کیویں آئی؟ میں کو لگتا ہے جڑے ٹبے تے آ کے میں اپنے خیمے لائے ہیں ہوں ٹبا نہیں رہا، یہ سارا جڑا جنگل ہے باغ ہی تبدیل تھی گئے، 1.25 لاکھ نبی سے باغ دے وچ اکٹھے تھی گئے۔ یہ تے میں کو خواب وچ لگتا ہے کہ نبیاں دے امامے کھول کے گالے چائے ہوئے، نبیاں دے سراں دے وچ مٹیاں رلیاں ہوئی ہیں، اس جنگل دے وچ نبی ایک بے دے گل لگ کے رون نبی کو لاندن بسم اللہ۔ یا تے نبی جڑے حالت وچ روندے پے ہیں نا، کیسا تے میں کو لگتا ہی میں ہے بھئی یہ جڑے نقصان کو روندے پے نا، نقصان کا ایک نبی دا نہیں، نقصان سارا دا سانجھا تھے گیا۔ یہ نقصان کا ایک نبی دا نہیں، یہ جڑے نقصان کو روندے سارا دا سانجھا تھے گئے۔ یا تے واری واری نبی اٹھ دن، اچھی جاہت ایک پیغمبر بیٹھن جب کو محمد مصطفیٰ سرینن اکوان کے پرچینن جو تیرے نواسے دے کس بجن دے وڈے ارمان تیرے نواسے دے کس بجن دے وڈے ارمان ہیں۔ یہ آدھے سارے نبی جو اٹھ دے رہن ہون خواب دے وچ بھی اس دی دید ہے ساری اپنے نبی علیہ پاسے۔ دیکھا جناب عیسیٰ دی کیا حالت ہے، اس لیٹھے جناب عیسیٰ بھی اٹھن، انہوں بھی سرکار محمد مصطفیٰ کو پرچائے جو توارے حسین دے کس بجن دے وڈے ارمان ہیں۔ تے وقت دوران خواب اٹھے کیس کو آکے آکھا انہیں دھیان رکھیں، بڑا ظلم بھرا نہیں پیو بھر دے ڈامی دا، ظلم دا بازار گرم پیا ہوں دے، تے کل محمد مصطفیٰ دے سامنے میں کو سرخرو طے کرنا ہے۔ بس ختم، یہ دے تھائی میری جاگ کھول گئی ہے، اٹھا بیٹھے سچیندہ بیٹھے اللہ جانے کہ جی خواب آئی، اللہ جانے دی تعبیر کیا ہے، وہ تو ڈھلتا ہے ہی کوئی نہ۔ کیسا دے میں اپنے خیمے چ بیٹھا ہوں، میں اون ٹائم یا دے سندا بیٹھا ہوں جنہاں حسین دے خیمہ دے وچ چھیکڑی اذان علی اکبر دیتی، وہ تو آدھے نہیں چڑھا، حسین دے خیمے جو لٹ پائے گئی، پہلا تیر عمر ابن سعد مارا، ود جیوے جیوے نہیں چڑھدا ہے جنگ ود دی گئی، نہیں چڑھدا ہے جنگ ود دی گئی۔ کیسا دے ناہویں والے دیں جیوے نہیں چڑھے نا، کربلا دے جنگل کوئی اتنی گرمی ہے، میں کئی بار کوشش کی تھی میں اپنا خیمہ چھوڑا، دیکھا اچھے ٹبے تے وان کے جنگ دے حالات دیکھا، لیکن یہ آدھے میں جتنی بار بھی خیمے چو نکلنے دی کوشش کی تھی ہے، میں کو لگتا ہی میں میرا چہرہ جل ویسی، میرا بدن ہی جل ویسی۔ ایک روایت سنائے بھامیں جو آدھے اخیر دی گرمی ہے، لیکن نہمی والے نہیں، کربلا دے جنگل اچھ کہیں غریب ہی ہو جائے ترائے ساڑھ ماریں۔ یہ آدھے میں کو خیمے ہی بھول گئی ہے، میں کو گرمی بھول گئی ہے، میں کو آرام ہی بھول گئے۔ آدھے نہمی والے نہیں فجر دا ٹائم، کیسا دے جنگ اپنے عروج دے آئی، میں خیمے دے در تے کھڑا ہیں، کربلا دی نگری حلی ہے کیڑے ٹائم، جنہ فوجہ دے درمیان اچھ کھڑ کے کہیں اللہ راسی سر مارے اکبر موسم میری ہے تو گئے ہیں۔ بسم اللہ فرصہ قبول ہوئی، سین تیری مکان قبول فرماوے، کہیں اللہ راسی سر مارے اکبر موسم میری ہے تو گئے ہیں۔ یہ آتے میں بھاج کے خیمے چو نکلا، اچھے ٹبے تک یہاں دیکھا تھا صحیح، یہ جو اس رنگے چوین کی تس انہیں نقصان کیڑا ہوئے، یہ آدھا ہے میں کو کوئی سمجھ نہیں آندی، جو میدان دے وچ اتنا رش آئی تے مارو مارو دی آواز آئی، یہ آدھے گرمی کھڑا نہیں دیں دی، وقت واپس خیمے والا آیا، آدھے کچھ دیر بعد وقت کربلا دی نگری حلی ہے، کیڑے ٹائم جنہ اسے اللہ راسی روجہ سر مارے غازی تو نہیں لتھا بھیڑی دے برکے لائے گئے ہیں، عباس تری بھیڑی دی چادرہ لائے گئی ہیں۔ یہ آدھے میں وقت ٹبے تے آئیں، بسم اللہ، یہ آدھے میں وقت ٹبے تے آیا، لیکن آدھے میں کو نظر کچھ نہیں آیا جو وقت مارو مارو دی آواز آئی۔ یہ آدھے والا میں واپس خیمے پہنچا، اتھا ہونا دے اتنے تک دیہوی ڈھلن تے پہنچ گئے، اس ٹائم میں جٹھے حیوان جتنے کھڑے ہیں نا، انہوں دیا گوڑیاں زمین تے آ لگی ہیں، انہوں کربلا دی دھرتی ہلی ہے، وجہ کیا ہے، کیسا دا اس دی وجہ یہ ہے جو انہوں اسے غریب تریجہ ساڑھ مارے کوئی ہے جڑا بطول دیا دھیاں کو وطن پہنچا دے۔ ہون میں غریب ہاں، ہون میرا کوئی نہیں رہ گیا، بس ختم۔ 7 حملے کر کے علی اکبر دا بابا لہ گیا، 8ویں حملے دی تیاری چھائی نا، جنہیں ایک بی بی آکھائی کہ پیو دے جلال لکھائے ہی نہیں، ماں تے تیرا سجدہ دیکھن آئیے، کر تیمم پڑھ نماز، نبی بھی تیرا سجدہ دیکھن ٹیبے کربلا تے پہنچ گیا۔ علی اکبر دا بابا لہ گیا، ایڈا وڈا مظلوم جن دی حالت دیکھ کے ڈھیر سارے قاتل پیچھا ہٹ گئے، قاتل جواب کر گئے، انہاں کہ عمر ابن سعد وہ ظالم تو انعام دا لالچ دے کے بھیجی نہیں،
مگر کوئی آتا ہے جنہا میں پہنچا حسین دا سارا ہے تے کہیں بی بی دی جھولی ہے. کوئی آتا ہے جنہا میں پہنچا حسین دے کولو نانا آیا بیٹھا ہے. عمر صاحب یہ کوئی ایک قتل تا نہیں, یہ تو ڈھیر سارے قتل کرنے پہنچے. جنہا سارے قاتل پیچھا ہٹ گئے نا, کربلا دی نگری تے یزید دے سارے جرنیل اکٹھے تھی گئے, انہاں میٹنگ کی تھی, سارے جرنیل اکٹھے تھے. وچوں میں 2 جرنیلوں دا نام پیا چاہنا, ایک دفعہ لعنت ضرور کرائے, کیونکہ اے او 2 جرنیل ہیں جنہاں ڈاہویں والے نے بی بی دے باغ کو وکھرے رنگ چ لٹے. 2 جرنیل, ایک عمر ابن سعد, دوجا عمر ابن حجاج زبیدی. انہاں ڈاہویں والے نے بڑے ظلم کیتے. انہیں مشورے کھڑے ہیں کو ایسا بندہ گولو جے کو پتہ نہ ہوئے ایسا کربلا چ کہندا گھر پہ لٹینے ہیں. جدید پئی عمر ابن حجاج زبیدی دی ان دے ذہن چ ایک منصوبہ ہے. اس سامنے ڈٹھا ایک سپاہی دی مرہم پٹی کر کے ایک بندہ خیمے تو باہر پہ آندا جاندا نا کیسے, ان دے گل دے وچ صلیب ہے, ہاتھ دے وچ جرحی والا تھیلا ہے. یہ ظالم سمجھ گئے تو کوئی عیسائی ہے. تے ای کو کیا پتہ ہے اسا کربلا دے وچ کہندا گھر پہ لٹینے ہیں. یہ جڑے کام تو لکھاں ڈر گئے, انعام دا لالچ ود ہے نا, اسے کو آدھا ایون کے مسافر دا سر گھن آوے. اے جو منگسی میں کو یزید تو گھن دے سا. میں کو نہیں پتہ مجلس سید کتنے بیٹھن, پیر بابیڑوں تو گھن کے تے باقی کتھا کتھا بیٹھن. سارے سیداں تو معافی مانگ کے ایک جملہ پہ آدھا, اس تو کھڑ کے سارے مارے آکھس کیس واپس والا تو ساری زندگی کمائی کریں دا راسیں, لیکن تو اتنی دولت نہیں کما سکتا جتنی دولت میں تے کو چھوٹے جے کام واسطے نہیں. کیونکہ مسلمان آکھے حسین دا قتل تے چھوٹا کام کیا کرنا ہے. آتے او سامنے جڑا مسافر بیٹھا ہی دا سر گھندا, جو منگسے میں تے کو یزید تو گھن دے سا, وین پیا پڑھ دا اتھوں کنڈ کر کے ٹور پیا. آتے مسلمانوں تو سمیں کو جان دے جو نہیں وے. میں تا آپ ایک بہوں وڈے سردار پیو دا پوترا, میں تا وطن تو ٹورا ہامی. میں بچپت میں خواب رہے تھا نا, میں کو میرے نبی فرمایا ہے کہ کیس کربلا ٹور ون تے کو کربلا دے رتبہ تے مقام ملنا ہے. یہ جاگیراں تو میں وطن تے چھوڑ کے آیا ہم. میں کو مقام دی تلاش ہے جڑا میشر تک وقت عیسائیاں کہیں کو نہ ملے. میں کو جاگیراں دی لوڑ نہیں. جنہاں ڈٹھائی نے جاگیراں نہیں گھندا, یہ پیچھا ہٹ گئے عمر ابن حجاج زبیدی. ہن عمر ابن سعد اگا ودا ہے, بے شمار لعنت ہوئے. آدھے جے جاگیراں نہیں گھندا تو تے کو جو تیرے نبی آکھے تے کو کربلا دے وچ رتبہ تے مقام ملنا ہے. وہ مقام تے کو اثر ہی نہیں ہے. ون کے تے ای مسافر دا سر گھنا, یہ کئی قدم پیچھا ہٹ گئے. اپنے آپ کو آدھا کھڑے کیس رتبہ ہی ٹھیک ہے, مقام ہی ٹھیک ہے, تیرے نبی دا فرمان ہی سچا ہو سی, لیکن کہیں مذہب دی کوئی کتابی بے گناہ قتل دی اجازت نہیں دے دے. میں بالکل قریب پہنچ گیا. یہ جی میں غریب لتھا بیٹھا ہے, یہ کہیں مذہب دی کوئی کتابی اجازت نہیں دے دی قتل دی. بھامیں جو مسلمان ہے تو عیسائی ہے, لیکن ایک جا رتبہ ہے جڑا کہیں غریب دے مارن نال پیا ملدا ہے. آتے مسلمانوں میں ہاں زندگیاں بچاون والا, کہیں کو مارن میرا کام نہیں, نالے میرے کو ہتھیار ہی کوئی نہیں. عمر ابن سعد اپنا خنجر کاٹ کے اس دے ہاتھ تے رکھے. آتے خنجر تے کو میں نہیں نا, ون کے مسافر دا سر گھنا, تو جو منگ سے میں تے کو یزید تو گھن دے سا. خنجر بابا اس دے ہاتھ دے اتے ٹر دے آندا تے اپنے آپ کو آتے کیس اللہ جانے کے جا رتبہ ہے, ایک جا امتحان ہے. نالے یہ جو آپ لکھاں دی تعداد موجود ہیں, مت خنجر تے کو کیوں نہیں ہے, تے کو کیوں آدھیں جو تو بن کے مسافر دا سر گھنا. بس خنجر چاہ کے اے اتھوں آ گزرے جتھاں بطول دیاں دھیاں دے خیمے ہیں. ایکو زخم حسین دو ہے دا در تو کھڑ کے بطول دی دھی نٹھے. بی بی گل کی تھی حبائی دی شہزادی دے نال, تے جناب فضل سن مارے جے لوڑ ہی زر دولت دی, تے پئی آہدی میری سین ہو آساں اپنے زیور دے دیا ہیں, جہنی قیمت کل داریں. بیبیاں زیور کٹھے کر دیتے ہیں, صدقے تھیواں ہو آساں اپنے زیور دے دیا ہیں, جہنی قیمت کل داریں. تسا ادب سن دے ہو نا, بابا بی بی ہے گل ہور بھی کی دیئے. بی بی آدھی جی دے جنت چاہدہ ہوئے,
تے دیوی لکھ مظلوم دی بھیڑے ہو جے نئے رکدا تا سنجان کے مارے ہی بطول دا پتر حسین ماتمی کریں دا سن دا بھیا بسم اللہ ہو جے نئے رکدا تا سنجان کے مارے ہی بطول دا پتر حسین چونکہ بانیاں دی سال دی حسرت ہے بند اوپنا تک کتی تھا یاد آیا کھلاس پوسی بابا گل سنی اسی نے کہے اس دے حد وچو خنجر ڈھائے گے سین سیزا دے پاس لے کے آدھے تو کون ہے بی بی اتے خیمے کہنے تے تفصیل دے نال جیسا ہے ہو جیڑی جی دے جنت لکھنے دیئے کیا اس دی ماں زہرا یہ کوئی مباہلے علی بطول نہیں تھی بسم اللہ غل پڑی نا جیڑی جی دے جنت لکھنے دیئے کیا اس دی ماں زہرا پرسہ قبول ہوئے سین فرمائے کہ ٹھیک پہچانے آدھا کھڑے غن آکھ اپنی سردار زادی کو تے جیدہ او مظلوم بھی راہے آدھا کھڑے تھی غلطی گئی ہے لا علمی وچ کرے معاف چاہون دی ماں فکر چھوڑے ماں یا حکمت میں پڑھی میں بسم اللہ سین تیری نوکری تیرا پرسہ قبول فرماوے چونکہ تو سر رمضہ سمجھ دے ہو بابا زخم حسین دے پاس بھاج بھی آئے بزرگ پڑھ دیا میرے مولا تو کئی قدم دور آئی علی اکبر دے بابے سر نہیں چاہیا میرے امام سر کوئی نہیں چاہیا اتھائیں باہے کے میرے امام نے اشارہ کر کے آکھے کیسے آدھا جی مسافر میرے بادشاہ فرمایا عبدالمسیح دا پوترے بسم اللہ او جنگلان دے وچ باہے کے دعائیں منگانا لا بچہ تو ہیں او کلیسا دے وچ دعائیں منگانا لا تو ہیں بھائی جانی دے ہاتھ جو خنجر ڈھائے بھی آئے آدھے زخمی میں کو کی میں سنیاتا ہی یہ جڑی دعا ساری زندگی میں مانگدا رہی ہوں اس کو تو یا میں جاندا یا میرا نبی جاندا ہے یا میرا خدا جاندا ہے تو ہی نہ گلنا تو کی میں واقف ہے میرے بادشاہ فرمائے میں کو سنیان میں حسین میں تو سویر تو تیرا رہ بیٹھا رہے گا تو میری فوج دا سپاہی ہے میرے 72 شہداء دے بھی شامل وہ جڑا بچپن تو خواب رے دھان ہے جڑا تے کو تیرے نبی فرمایا ہے اور رتبہ تے مقام تے کو میں دیونا ہے بھائی جان جڑا پتہ لگیا جو یو اکبر دا بابا ہے انہیں حسین دے بابا قدمہ دے اتے جھن پی ہے آدھے مولا میں کو معافی دے ہو میں کو پتہ کوئی نہیں میں تو خنجر چاہ کے تو لے قتل دے ارادے دے نال تو رہا میں جنہ کہہ سکے میں کو معافی دے ہو میرے امام رو کے فرمائے اگے ہو رہا آئے اسا معاف کی تے تے ہون کہے سنا تو گھبراہے ہو تو کیوں رو دے تے کو معافی دی دیئے میں تو پہلے آن دی ماں بسم اللہ اٹھی آؤ بھائی رستہ راہیں ہو تو کیوں رو دے تے کو معافی دیتی ہے میں تو پہلے آن دی ماں وزدر آمین امام ہکل ہور بھی کی دی ہے سیادہ نے میری غربت دا احساس کی دی کہ آپ پہنچے وچ سہرا ہے ہو تیری شکر گزار اسی محشر وچ میری زخمی ماں زہرا آنکھوں تو ایک وسیلہ پڑھا تو کچھ کریں گے بسم اللہ بابا ختم ہو گئی مجلس بھائی جان واپس بھاج بھی آئے عمر ابن سعد سامنے کھڑے آدھے ظالم آئی مسافر کو کیوں مرے نائے
مسلمان آدمی واسطے مرے دے ہیں جو اے سدا باغی ہے انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے توڑے جو باغی ہے ایڈا ظلم کریدا نہیں ماتا بھی کریں دا سندا بھی آدھے توڑے جو باغی ہے ایڈا ظلم کریدا نہیں توڑے جو باغی ہے ایڈا ظلم کریدا نہیں کدائی بھیڑی دے دیتے بھیڑا مرینا چلو ایک میں نے ہو رہی پاڑی نا مسلمان آدم تو جو حکیم ہے تو جو آدم تو نفسیات جان دائیں اگر اسائی کو بھیڑی دے سامنے چمارو تو وقت کیا ہو سی بابا ہی نا دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے جائے کوئی سیتا بھیڑی دے پھٹ جگر ویسر صدقے 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 آدھے جائے کوئی دے پھٹ جگر ویسے نہ جائے کوئی سیتا بھیڑی دے پھٹ جگر ویسے نہ ایدے مرن تھوئی پہلے او درد مروا